MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، معزز شرکاء اجلاس، منتظمین اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جو کہ تاریخ اسلام کے ایمان افروز واقعات کے حوالے سے منعقد ہے، آپ کے سامنے میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے توحید، اہمیت اور فوائد۔ ناظرین اکرام، توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے، توحید یہ اسلام کی اساس ہے، توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے، توحید یہ سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی دعوت کا نچوڑ ہے، توحید اسی کو لے کر ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی، توحید اسی کو لے کر ساری پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ سچ کہیں، اگر ہم بھلائی کی بات کریں، توحید سے بڑی کوئی بھلائی اس کائنات میں نہیں۔ خیر کی بات کریں، توحید سے بڑا خیر اس دنیا میں کوئی نہیں۔ معروفات کی بات کریں تو اس کائنات میں توحید سے بڑا کوئی معروف نہیں۔ ذکر و اذکار کی بات کریں تو توحید سے بڑا کوئی ذکر نہیں اس دنیا میں۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کے درمیان موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا، یا رب علمنی شیئا، یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا جملہ سکھائیے، کوئی ایسا ذکر سکھائیے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ نے کہا، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ یہ تو سارے انسان کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر سکھائیے۔ اللہ نے فرمایا، یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وارضین السبع، کہا کہ یہ ساتوں آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، یہ ساتوں زمین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والے جملے کو رکھو، مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبلی لا الہ الا اللہ، میں اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب سے بڑا ذکر جو دنیا میں کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرات، اس دنیا میں جتنے پیغمبر مبعوث کیے گئے سارے پیغمبروں کی دعوت کا نچوڑ یہی عقید توحید تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں
اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ، اے میری قوم کے لوگوں بتاؤ کہ ایک اللہ بہتر ہے یا وہ جسے تم الگ الگ خدا بنا بیٹھے ہیں، جو تم اور تمہارے باپ دادا نام دے رکھے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اٹھے، کلمے توحید لا الہ الا اللہ کو لے کر اٹھے، اور کوئی صفا پہ چڑھ گئے اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہا کہ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی عجم کی اور عرب کی ساری بادشاہ تمہارے قدموں میں پھینک دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی۔ مشرکین مکہ نے بڑی کوششیں کی، مشرکین مکہ نے لاکھ کوششیں کی، کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اس دعوت سے روکیں۔ لاکھ کوشش کی کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے سلسلے میں تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے پیغمبر یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں ڈھیلے پن کو اختیار کریں، آپ ہرگز ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں۔ تو اس طریقے سے مشرکین نے بڑی کوشش کی، اور مشرکین نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، تو مشرکین مکہ نے سارے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کی دعوت کیسی دعوت ہے؟ آپ کا بھتیجا جس دعوت کو لے کے آیا ہے وہ ہمارے درمیان اختلاف و انتشار کا باعث بن چکا ہے۔ کوئی ایمان لاتا ہے بیٹا تو ماں باپ کے دین سے جدا ہو جاتا ہے، کوئی بیوی ایمان لاتی ہے تو شوہر کے دین سے جدا ہو جاتی ہے، جو کہ پہلے سے باپ دادا سے چلا ہوا دین آ رہا ہے۔ تو یہ توحید کا جو درس محمد لے کے آئے ہیں وہ ہمارے درمیان اختلاف و انتشار کا باعث بن چکا ہے، سمجھا لیجیے، ورنہ ہم کچھ قدم آگے بڑھائیں گے، ہم صرف آپ کے دیکھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا کہ اے محمد بیٹے، مشرکین مکہ میرے پاس آ رہے ہیں اور تمہارے بارے میں شکایتیں کر رہے ہیں، کتنا ہی اچھا ہوگا بیٹے، آپ خامخواہ ان لوگوں کے غضب کا نشانہ کیوں بنتے ہو، اس دعوت کو چھوڑ دو نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو تاریخی جملہ کہا میرے بھائیوں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی نے کہا اے چچا جان، یہ سارے لوگ مل کر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، یہ ناممکن ہے، اگر یہ ایسا بھی کر دیں تو تب بھی میں اس دعوت کے کام کو چھوڑنے والا نہیں، جب تک میری سانس باقی ہے تب تک میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ابو طالب کو دیکھا نہیں رہے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئیں، وہ جا رہے تھے۔ کہا کہ بیٹے، میں نے آج تک تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جاؤ تم اپنے دین کا کام کرتے رہو، جب تک میں اپنی سانس باقی رہے گی تب تک میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے سلسلے میں کبھی ڈھیلا پن کو اختیار نہیں کیا۔ معزز بھائیوں، مشرکین نے دیکھا کہ یہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ عرب کا سب سے بڑا عقل مند انسان، عرب کا سب سے ہوشیار انسان عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا، جو فصیح اللسان تھا۔ کہا کہ عتبہ جاؤ تھوڑا محمد کو سمجھا کے آؤ، شاید تمہاری بات اسے سمجھ میں آ جائے۔
اب عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ محمد 40 سال تک تم ہمارے درمیان بڑے معظم بڑے مکرم تھے، آپ کے اخلاق کتنے عظیم تھے، آپ کا کردار کتنا عظیم تھا، زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تکلیف نہیں دیا، کیا وجہ ہے جب سے تم نے یہ دعوت کا کام لے رکھا ہے، یہ دعوت کی بات اٹھا رکھی ہے، ہمارے درمیان اختلاف و انتشار کا سبب بن چکا ہے، کتنا ہی اچھا ہوگا چھوڑ دو۔ کیا ہے محمد بتاؤ، کیا اس دعوت کے ذریعے سے تم کوئی مال کمانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو عرب کا ساری دولت تمہارے قدموں میں لا کے ہم پھینک دیں گے۔ کیا تم اس دعوت کے ذریعے سے کوئی عہدہ و منصب چاہتے ہو؟ ہمارا سب سے بڑا عہدے دار تمہیں بنائیں گے ہم۔ کیا تم اس دعوت کے ذریعے سے کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ یا تمہیں کوئی دماغی طور پہ کوئی بیماری لائق ہوئی ہے، بتائیے ہم علاج کریں گے۔ یا کوئی تم پہ جادو کیا ہے، بتائیے جادو کا علاج ہم کرائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا، عتبہ کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری بات ختم ہو گئی، اب میری سنو، کیا ہے میری بات؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، تلاوت کرتے رہے۔ پیارے نبی کی عادت تھی، کوئی آگے آتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے دعوت دیتے ہوئے قرآن سناتے تھے، قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے مشرکو، ابھی بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، روگردانی کرو گے، ابھی سمجھ جاؤ کیا وہ وقت جو قوم عاد پہ آیا تھا، قوم سمود پہ آیا تھا، کیا وہ وقت تم پہ آنا ہے؟ یعنی جس عذاب میں مبتلا اللہ نے قوم عاد کو کیا تھا، قوم سمود کو کیا تھا، تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے تم پہ بھی وہ عذاب آ سکتا ہے۔ مشرکین نے کہا، فوراً عتبہ نے پیارے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی، اٹھ کے آ رہا تھا۔ مشرکین بڑی امیدیں لے بیٹھے تھے، اب عتبہ گیا ہے، کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کے آئے گا، کوئی نہ کوئی حل لے کے آئے گا۔ مشرکین نے دور سے دیکھا عتبے کے چہرے کو، کہا کہ محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے مشرکین نے لاکھ کوششیں کی پیارے نبی اس دعوت کے سلسلے میں تھوڑا ڈھیلے پن کو اختیار کریں۔ میرے بھائی، پیارے نبی نے کبھی اس کو اختیار نہیں کیا۔ مشرکین نے دیکھا کہ تعداد بڑھتے جا رہی ہے، یہاں تک کہ مفاہمت کا ایک عظیم فارمولہ پیارے نبی کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ محمد ایسے کریں گے، 1 سال تم ہماری بتوں کی عبادت کرو اور ہم 1 سال تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ فوراً آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتا، اور میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی طرف نہیں آ رہے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائی، آپ مکی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو برداشت کیا اور اسلام نے برداشت کیا۔ مکی زندگی میں شراب پی جا رہی تھی، اسلام نے کچھ نہیں کہا، برداشت کیا۔ مکی زندگی میں سودی لین دین ہو رہا تھا، اسلام نے برداشت کیا۔ سود حرام ہوا مدینی زندگی میں، شراب حرام ہوئی مدنی زندگی میں۔ لیکن آپ دیکھیں گے جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کلمہ توحید کو لے کے اٹھے، پوری زندگی میں کبھی توحید کے سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی مفاہمت کو برداشت نہیں کیا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے سلسلے میں اس قدر محنتیں کی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہد مسلسل اور محنت شاقہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلۃ المسلمین مرکز توحید خانہ کعبہ پہ غلبہ عطا کیا،
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، 360 بتوں سے کعبۃ اللہ سجا ہوا تھا۔ پیارے نبی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، لکڑی کے ذریعے سے بتوں کو چھٹ رہے تھے، گرا رہے تھے، پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پیارے نبی نے کہا حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کے مقدر میں تو اس کو مٹنا ہی تھا، بتوں کو گرا دیے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کیا، شرک کی گندگی سے پاک کیا، اور اطراف و اکناف میں صحابہ کو روانہ کیا کہ اطراف و اکناف میں بھی شرک کی گندگی سے عرب کو پاک کرو۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، طائف میں گئے۔ طائف میں ایک اسٹیچو تھا، ایک بت تھا، اس کا نام تھا عزا۔ حضرت خالد بن ولید تلوار لے کے اس پہ وار کیا، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک عورت نما وجود نکلا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، واہ ویلا کرتے ہوئے، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو خالد بن ولید، اصل میں بات یہ تھی کہ اس میں ایک جن بیٹھا ہوا تھا، جنیاں بیٹھی ہوئی تھی، جو آواز آ رہی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری خدا بول رہا ہے۔ جب یہ سارا واقعہ خالد بن ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد جانتے ہو وہ کون تھی؟ وہی تھی عزا، وہی جنیہ تھی، لوگ اس کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو شرک کی گندگی سے پاک کیا۔ حضرات، عقیدہ توحید کو سمجھو، اس کی اہمیت کو جانو۔ جو یہ عقیدہ مجھے ملا ہے اور آپ کو ملا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جو اس راستے میں قربانیاں دی ہیں، انہیں توحید کی اہمیت معلوم۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھو توحید کسے کہتے ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ توحید کسے کہتے ہیں، اور یاسر رضی اللہ عنہ ان کے خاندان والوں سے پوچھو توحید کسے کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب بھی گزرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زار و قطار رویا کرتے تھے، صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہتے کہ اے آل یاسر کے خاندان والو صبر کرو، اس کے لیے میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کی مالکم تھی، انگار بچھایا جاتا تھا، انہیں لٹایا جاتا تھا، پیٹ پوری طریقے سے جل جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی پیٹ کو دیکھتے، بعد کی زندگی میں زار و قطار رونے لگتے۔ اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ توحید کی اہمیت اس خاتون سے پوچھو جس نے فرعون کے محل میں اس توحید کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، وہاں پر ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ پیارے نبی نے کہا جبرائیل یہ کیا خوشبو آئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، یہ وہ خوشبو ہے، یہ اس عورت کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی۔ واقعہ یہ ہے، یہ عورت فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کے سر میں بالوں میں کنگھی کرنے کا کام اس کو دیا گیا تھا، وہ کنگھی کر رہی تھی، ایک مرتبہ کنگھی زمین پہ گر گئی، وہ کنگھی کو اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بسم اللہ ہر کام کے آغاز میں ہونا چاہیے۔ اٹھا لیا۔ اس لڑکی نے کہا بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے نام سے کنگھی اٹھا رہی ہوں۔ کہا کہ کیا اللہ کا مطلب میرا باپ ہے؟ کہا کہ نہیں، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ابا کو بتاؤں؟ کہا کہ خوشی سے بتاؤ۔ وہ گئی اپنے والد کو بتائی، فرعون کو بتائی۔ فرعون نے کہا الک ربا غیرک، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ربی وربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا سوچ سمجھ کے بات کرو۔ کہا کہ سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں، سزا ملے گی، سزا ملنا تو مل جائے، لیکن توحید کے سلسلے میں کبھی میں مفاہمت سے کام نہیں لوں گی۔ کہا کہ بڑی آگ لگائی گئی، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو جلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ توحید، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ بس ایک بچہ باقی تھا جو اس کی ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا، دودھ پینے والا لڑکا تھا۔ کأنها تقاصعت، حدیث کی الفاظ ہیں کہ وہ ماں جھجکنے لگی۔ تو
اس لیے جھجکنے لگی کہ بچے کی محبت دل میں زیادہ تھی، بچے کا کیا ہوگا، معصوم سے بچے کو میں نے کیا کر دیا۔ بچے کو اللہ نے زبان دی، یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہا کہ ماں اپنے آپ کو آگ میں ڈال دو، کیونکہ آخرت کے آگ کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی آگ ہے، جو فرعون کی جلائی ہوئی آگ ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ ماں خوشی خوشی اس میں کود گئی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرات، یہ ہے توحید، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت، کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اگرچہ کہ اس راستے میں تمہیں مار کے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، شرک نہ کرو۔ کہا کہ اگر اس راستے میں جلا کے تمہیں راکھ بھی کر دیا جائے، شرک نہ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا یہ ایسا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، اگر کوئی آدمی شرک کے ساتھ مرتا ہے اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ دنیا کا ہر گناہ کو معاف کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سارے پیغمبروں کا ذکر سورہ انعام میں ہوا، کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے پیغمبر بھی، ان کی اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، شرک کر لیں تو ان کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ پیارے نبی کے تعلق سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہا کہ اے پیغمبر آپ سے بھی یہ گناہ ہو جائے تو آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ شرک اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ حضرات، جو توحید مجھے ملی ہوئی ہے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، غور کرو، بہت بڑی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ کل قیامت کے دن پارہ نمبر 2 کی آخری آیت پڑھ کے دیکھیے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کافر آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے راستے میں زمین برابر سونا دینا چاہے گا، جبکہ کہ وہ پائی کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ زمین بھر کے سونا دے کے آخرت میں بچنا چاہے گا۔ اللہ کہتا ہے فلن يقبل من، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ دنیا، ایسے ہزار دنیا بھی وہ سونا کے لائیں تو آخرت میں اس کو نجات نہیں ملنے والی ہے، جبکہ وہ اس کا دل اور وہ توحید سے خالی ہو کے وہاں پر جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار بن جائے گا وہ انسان۔ تو حضرات، توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہے، توحید کی اہمیت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ توحید کے بغیر اگر کوئی آدمی مرتا ہے، وہ پیغمبر زیادہ کیوں نہ ہو، وہ نبی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ شہزادہ کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، اسے آخرت میں نجات نہیں ملنے والی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام ہیں، ان کا مشرک بیٹا تھا، شرک میں مبتلا تھا، شرک میں مبتلا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ سوار ہونا۔ بیٹے نے کیا کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان پہاڑ اتنا بڑا ہے، آج تک اتنی اوپر پانی آیا ہی نہیں، میں وہاں پناہ لوں گا، آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، بات چیت چل رہی تھی، بڑی موج آئی، بچے کو لے کے چلے گئی۔ نوح علیہ السلام بیٹے کی شفقت دل میں تھی، ہاتھ اٹھا دیا، ربی ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، پروردگارہ بیٹا میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے ہے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے خاندان والوں کو بچا لے گا۔ اللہ نے کہا لیس من اہلک یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك بعلم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، کہا کہ اے نوح یہ تو تیرا بیٹا ہی ہے، لیکن تیرا بیٹے کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شرک میں مبتلا تھا۔ اولاد اگر بگڑی ہوئی ہو، پیغمبر کو بھی کیسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ شرک کرنے کی وجہ سے نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے بچے کو نہیں بچا پائے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں،
اللہ سے کہیں گے پروردگار آج کے دن اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی، میرے باپ کو تو میرے آنکھوں کے سامنے جہنم میں بھیج رہا ہے۔ اللہ کہے گا کہ ابراہیم پیروں کے نیچے دیکھو، دیکھیں گے بجو کی شکل بنائی جائے گی ان کی باپ کی، ایک جانور ہے، اور گندگی میں ڈبو کے باپ کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شرک کی وجہ سے ایک پیغمبر بھی مشرک باپ کو نہیں بچا سکتا، اسی لیے پیارے نبی نے اپنے پورے خاندان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پورے خاندان والو، انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہا کہ اے میرے خاندان والو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ، میں تمہارا خاندان والا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں بچاؤں گا۔ بیٹی سے اپنے لخت جگر سے فرمایا، جو کہ ان کے بارے میں پیارے نبی نے دنیا میں فرمایا تھا، فاطمۃ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، جو چیز فاطمہ کو پسند ہے وہ چیز مجھے پسند ہے، جو چیز فاطمہ کو نقصان پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ کہا کہ انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری بیٹی تو نار جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، میں تیرا کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ توحید کے بغیر اگر کوئی آدمی مرتا ہے، اگر کوئی آدمی آخرت میں توحید کا نمونہ، توحید کوئی شکل اس کے پاس موجود نہیں ہے، آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معزز بھائیوں، جانیے توحید کیا ہے، میری ماں و بہنوں سے گزارش ہے توحید کیا ہے جانیں، اپنی اولاد کو اس کا درس دینے کی کوشش کریں۔ علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں توحید کی 3 تقسیمیں کی ہے، ایک توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء و صفات۔ توحید الربوبیہ کا مطلب یہ ہے ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا رازق، ساری کائنات کا مدبر ایک اللہ ہے۔ اس میں مشرکین 100% یہ عقیدے میں صحیح تھے۔ ایک توحید الالوہیہ، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے بجا لائی جائیں، اللہ ہی کے لیے بجا لائی جائیں۔ نماز اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، قربانی اسی کا نام سے قربانی ہونا ہے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری جیسے اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اس کی خلقیت میں، اس کے رزاقیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طریقے سے عبادت کے معاملے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے اللہ کے قرآن اور حدیث میں 90 پر 9 نام بتائے گئے ہیں، ان ناموں پر ایمان لانا ہے اور اس میں بغیر تحریف اور تشبیہ کے ہو قبول کرنا ہے۔ اس کا ورد کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اسی کے ذریعے سے اسے پکارا کرو۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی توحید کی 3 قسمیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ توحید یہ بہت بڑی چیز ہے۔ توحید اگر کوئی آدمی اپناتا ہے آخرت میں اسے کیا کیا ملنے والا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ سب سے بڑی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے۔ کل قیامت کے دن ہر پیغمبر ڈرے گا، ساری کائنات کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے پیغمبر کہیں گے آج کے دن اللہ جتنا غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور کبھی نہیں ہوگا۔ آج ہم اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر پائیں گے، ہر ایک اپنے ایک گناہ کو، ایک ایک غلطی کو یاد کرے گا، سارے مل کے پیارے نبی کی خدمت میں جائیں گے، پیارے نبی کہیں گے انا لا میں اسی لیے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری انسانیت کے حق میں سفارش کریں گے۔ ایک سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ پیارے نبی نے کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو خالص دل کے ساتھ زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، وہ خالص دل کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ہر اس انسان کے حق میں میری شفاعت قبول ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن یہ عقیدہ ہمیں نجات دلاتا ہے۔ ایک آدمی جو 90 پر 9 دفتر گناہوں سے سیاہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اسی توحید کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اسے جنت بھیج دے گا۔ توحید یا عقیدہ مجھے اور آپ کو
نار جہنم سے نجات دلاتا ہے، دخول جنت کا سبب ہے، قبر کے عذاب سے بچانے والا یہی عقیدہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، جو دنیا میں ایمان لایا اور ایمان کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد اس کے راستے میں آنے والے مسائل، اس کے راستے میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کیا اور اس کا آنے والے سارے آزمائشوں کا استقبال کیا ہوگا، زندگی میں کبھی توحید اور شرک کے معاملے میں کبھی مفاہمت سے کام نہیں لیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے میرے بھائی توحید کو اپنانا ہے، توحید کے درس کو اپنے آنے والی نسلوں میں دینا ہے۔ یعقوب علیہ السلام مرتے ہوئے اپنے اولاد کو نصیحت کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے ایک زبان ہو کے کہا کہ ابا جان ہم آپ کے ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے الہ کی یعنی ایک اللہ کی عبادت ہم کرنے والے ہیں، آپ فکر مت کیجیے۔ حضرات ہم جانتے ہیں ملک ہندوستان قدم قدم پہ شرک کے مظاہر ہیں، قدم قدم پہ مندریں ہیں، قدم قدم پہ مزار ہیں، قدم قدم پہ چرچ ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنے آپ کے عقیدے کو ہمیں بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ اس لحاظ سے ایمان کو بچاتے ہوئے توحید پہ قائم رہ کر زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہماری زبان پہ جب ہماری موت آئے یہی کلمہ ہونا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو کلمہ توحید پہ موت آنے کی توفیق نصیب فرما، ہم تمام کا حسن خاتمہ نصیب فرما، پروردگار ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ پروردگار جس طریقے سے آج ہم سب یہاں پر مل بیٹھ کر آج باتیں کر رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات سیکھ رہے ہیں، اللہ اسی طریقے سے ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔